پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرمائے گا اللہ کریم فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کل کی آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ کے بارے میں بیان تھا کہ انہوں نے آخرت میں کامیابی کا معیار مال اور اولاد کی کثرت کو بنایا تھا۔ اللہ پاک نے ان کا جواب گزشتہ سبق کے اندر دیا، اور آج کی آیت مبارکہ میں قیامت کے دن مشرکین کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر رب کریم ان سے ان کی بداعمالیوں کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے مشرکین، چونکہ عابد اور معبود کو اللہ سب کو جمع کریں گے، اور پھر اللہ کریم فرشتوں سے پوچھیں گے، کیونکہ بعض لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ الملائکۃ بنات اللہ، معاذ اللہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کریم کل قیامت کے دن ان کو جمع کر کے فرشتوں سے اللہ پاک پوچھیں گے، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے آگے سے جواب میں کہیں گے، اے اللہ، آپ ہمارے کارساز ہیں، انت ولینا من دونہم، اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں، جب ہم اللہ آپ کے محتاج ہیں تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو؟ اور فرشتے مزید عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ لوگ تو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جنات ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور شیاطین لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سارے بندے، انبیاء اور اولیاء بھی لوگوں سے یہی کہتے آئے ہیں کہ عبادت لوگوں صرف اللہ کی کرو۔ عبادت جتنی بھی ہیں، قولی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، سب اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادت کسی غیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو جمع کیا جائے گا، وہ اللہ کریم سب کو جمع کریں گے، ثم يقول للملائکہ، پھر اللہ کریم فرمائیں گے فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ
كانوا يعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم کہاں کہہ سکتے ہیں لوگوں ہماری عبادت کرو، اے اللہ آپ شریکوں سے پاک ہیں، انت ولینا من دونہم، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں ان کے سوا، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ عبادت کرتے تھے جنات کی، اکثرهم بهم مؤمنون، ان کے اکثر ان جنات پر ایمان رکھتے تھے، فالیوم لا یملک، پس آج کے دن نہیں مالک ہوگا، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کے اور نہ ہی نقصان کے۔ اللہ فرمائیں گے آج کے دن تم ایک دوسرے کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کریم فرمائیں گے دنیا میں ایک دوسرے کو نفع نقصان دیتے تھے، آج ایک دوسرے کو تم نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ اس دن عابد اور معبود ان کا عجز اور عاجزی بالکل نمایاں ہو جائے گی۔ اللہ کی عدالت میں کوئی بھی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج کے دن تم ایک دوسرے کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہوں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ظالم لوگوں کو، ظالم لوگوں سے مراد مشرکین ہیں، ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو تم آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، وہ آگ کے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات، واضح آیات، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ما ھذا، نہیں ہے یہ پیغمبر، الا رجل یرید، مگر ایک مرد جو چاہتا ہے ان یصدکم، یہ کہ وہ تمہیں روکے، عما کان یعبد آباؤکم، ان چیزوں سے جن کی عبادت تم کرتے تھے۔ ان مشرکین کا دنیا میں حال اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ یہ لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جب ان پر واضح آیات پڑھی جاتی تھی، ان کے سامنے دلائل دیے جاتے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے، یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معجزات پیش کرتے، کہتے یہ نبی یا رسول نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ کہتے تھے اس بندے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹا دے، بس تم نے اپنے دین اور مذہب کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ
کہ مکے کے اندر شرک، اور نبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کوئی نبی نہیں آئے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ 2000 سال تک عربوں میں کوئی نبی نہیں آئے، اور آخری نبی آقا علیہ السلام تشریف لائے تو 1500 سال تک یہ عرب والے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور حضور علیہ السلام کی بھی بعثت سے تقریباً 400 سال پہلے قصی ابن کلاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ میں ایک نام قصی آتا ہے، قصی ابن کلاب کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی۔ تو گویا آقا علیہ السلام کے 400 سال پہلے یہ مکے کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی۔ بدبخت عمر بن لحی نے یہ ابتدا کی تھی شرک کی۔ تو فرمایا کہ جب ان لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہماری آیات کی تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے جو تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، یا جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے تھے ان کی تم پوجا نہ کرو۔ یہ نبی صرف اس لیے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے بدرا کر رہا ہے، لہٰذا اسی پر ڈٹے رہو، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو نہ چھوڑنا، اس نبی کی بات نہ ماننا۔ اور قرآن کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے جس کو یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، معاذ اللہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سراسر معاذ اللہ جھوٹ ہے، افک مفترا، اس نبی کی بات نہیں ماننی، اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو نہیں چھوڑنا، کرتے رہو۔ تو یہ لوگ یوں قرآن کریم اور ان پر جب تلاوت کی جاتی تو لوگوں کو یوں بدرا کیا کرتے تھے، بس اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہ چھوڑنا، جن کی انہوں نے عبادت کی بس انہی کے پیچھے لگے رہنا۔ حالانکہ دیکھا جائے آباء و اجداد تو ان کے عرب والوں کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، تو 1500 سال بھی تقریباً ان میں شرک کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے 400 سال پہلے یہ شرک جو ہے یہاں پہ آیا عرب کے اندر، اس سے لوگ پھر بدرا ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہی کی اسی حالت کو بیان کیا۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات، ہماری واضح آیتیں، قالوا تو کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یرید، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر ایک ایسا آدمی جو چاہتا ہے ان یصدکم، یہ کہ وہ تمہیں روکے، اما کان یعبد آباؤکم، ان چیزوں سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ما ھذا، نہیں ہے یہ الا افک مفترا، مگر گڑھا ہوا جھوٹ ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کے قرآن کے بارے میں کہتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان کافروں نے، للحق، حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ الا سحر مبین، مگر کھلا جادو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہ اگر یہ اللہ کا نبی نہیں ہے
تو لوگ پوچھتے تھے کہ لوگ ان کی بات کیوں مانتے ہیں؟ جو ایک دفعہ اللہ کے نبی کے قریب آ جاتا تو پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے ان بڑے لوگوں سے جو روکتے تھے حق سے، تو کہتے آخر بات کیا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جواب میں وہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ اس کی بات میں اثر اس لیے ہے کہ ان کے پاس جادو ہے، اور جن کے ذریعے یہ لوگوں کو اپنا بنا دیتا ہے، تو لہٰذا جادو ہے، تم جادو سے متاثر نہ ہونا، یہ کوئی اللہ کا کلام پڑھ کے نہیں سنا رہا۔ ایسے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو سیدھے راستے سے منع کرتے تھے۔ تو اس لیے اصل حق اور سچ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا رخ سیدھا کرنا چاہیے کہ جن اعمال میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان چیزوں کو چھوڑے انسان اور اپنی زندگی کو تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارے، تاکہ دارین کے اندر اللہ تبارک و تعالی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا